أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال جل وعلا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور میرے عزیز دینی ملی بھائیوں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو مجلس منعقد ہوئی ہے اس کے اندر جس موضوع کے تحت بات ہوگی وہ موضوع ہے توحید اسماء و صفات کا تعارف. توحید اسماء و صفات کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں پیش کی جائیں گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، بعد ازاں ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین اکرام، ہم اور آپ اس بات کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ توحید سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. توحید کے ذریعے سے ہی ہم اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور اگر توحید پر اگر انتقال ہوا، مرتے وقت اگر کلمہ ہمارے زبان سے جاری ہوا تو جو ہے انشاءاللہ جنت میں ہم داخل ہو جائیں گے. تو اہم چیز یہ ہماری زندگی کے اندر کہ ہم توحید پر قائم رہیں. یہ توحید بہت اہم چیز ہے، یہ ہم کو اس دنیا میں فائدہ دے گی اور وفات کے وقت بھی فائدہ دے گی، اور اس کے بعد جب برزخی زندگی آئے گی تو وہاں بھی یہ توحید فائدہ دے گی. آپ کو معلوم ہے جب انتقال ہو جائے گا، سوال جو ہوگا قبر کے اندر یہی سوال ہوگا پہلے، من ربک، من ربک، تمہارا رب کون ہے. سوال بہت چھوٹا سا ہے لیکن جواب اتنا آسان نہیں ہے. جواب کے لیے اگر میں ایک بات کہوں کہ جواب کے لیے پورا قرآن ہے. پورے قرآن کے اندر جو معلومات ہے وہ معلومات اگر آپ کے پاس ہے تو آپ جواب دے پائیں گے. اور اگر آپ قرآن سے دور رہیں، قرآن کو پڑھا نہیں، قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں جو باتیں بتائی ہیں اس کو جانے نہیں، تو اس کا جواب نہیں دے پائیں گے. یہ کوئی بہت چھوٹا سا سوال نہیں ہے، بہت بڑا سوال ہے. پورا جواب اس کا پورا قرآن، پورے قرآن، بلکہ اور اس میں اضافہ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں جو اللہ کے بارے میں بتاتی ہیں. تو یہ سوال بھی ہوگا مرنے کے بعد جب ہم اٹھائے قبر میں ہوں گے، اور اس کے بعد جیسے جیسے مرحلہ آگے بڑھے گا برزخ کا، جگہ جگہ جو چیز فائدہ دے گی توحید. حتیٰ کہ جب آگے آپ جائیں گے میزان میں، پل صراط پہ، اگر کوئی جہنم میں بھی چلا گیا ہے، کوئی جہنم میں بھی چلا گیا ہے، اگر وہاں بھی کوئی چیز فائدہ مند ہو سکتی ہے تو وہ ہے توحید. تو توحید بہت اہم چیز ہے. جب توحید اہم چیز ہے تو پھر اس کے بارے میں ہمیں جانکاری بھی صحیح سے لینا پڑے گا. اہم ہے تو ہمیں اس کو اہم جاننا پڑے گا. اور اسی توحید کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس دنیا کو پیدا کیا ہے. توحید کے بارے میں 2 چیزیں آپ کو ملیں گی. ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو کہا قرآن میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے تمہیں جنوں اور انسوں تم کو جو پیدا کیا ہے تو وہ مقصد یہی ہے کہ تم میری عبادت کرو، عبادت کے لیے. اور یہ عبادت کرنا یعنی توحید العبادہ کہلاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے اکیلے عبادت کرنا. جو بھی عبادت ہوتی ہے اس میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ ہو گئی توحید العبادہ. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بات اور بتائی قرآن کے اندر، وہ یہ ہے اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، کہ اللہ رب العالمین نے جو آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، یتنزل الامر بینہم، اور جو اس کے فیصلے یہاں نازل ہوتے رہتے ہیں. آگے کیا کہا؟ لتعلموا، تاکہ تم جان لو. تو اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے کچھ بتانے کے لیے،
کچھ نالج دینے کے لیے. کیا جان جاؤ آپ؟ اللہ رب العالمین نے کہا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. اس بات کو جان جاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اور یہی اسماء و صفات، یہی ہے اسماء و صفات کہ اللہ رب العالمین کی صفت یہ ہے. اللہ رب العالمین کے جو قابل تعریف چیز یہ ہے، اللہ رب العالمین جو کمپلیٹ ہے، کمال کو جو پہنچا ہوا ہے، اس کے کمال میں سے یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. یہی نہیں آگے اللہ رب العالمین نے کہا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر بھی ہے اور ہر چیز کے بارے میں اس کو علم بھی ہے. تو اللہ رب العالمین کا قادر ہونا، اللہ رب العالمین کا علم رکھنا ہر چیز کے بارے میں، اسی کا تعلق ہے اسماء و صفات سے. تو اللہ رب العالمین نے جو دنیا بنائی، جو ہم کو پیدا کیا، اس کا دو مقصد ہے. ایک مقصد یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور دوسری مقصد ہے کہ اس کے بارے میں جانکاری لی جائے. تو دو چیز ہو گئی، ایک ہو گیا علم اور دوسرا ہو گیا عبادت. علم اور یہی اللہ رب العالمین کے بارے میں معلومات لینا، اسی کا نام ہے اسماء و صفات. اور اس کے بعد پھر عبادت ہے. اور ظاہر سی بات ہے علم اور عبادت کی ہم بات کریں، علم اور عبادت کی بات کریں تو عبادت ہماری صحیح ہو، اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ علم ہونا چاہیے. علم اگر صحیح نہیں ہے تو عبادت صحیح نہیں ہوگی. اس کو اگر میں دوسرے انداز میں کہوں کہ پہلے ہمیں جانکاری لینا پڑے گا معبود کے بارے میں، اس کے بعد عبادت کے بارے میں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب ہم اسلام کی باتوں کو پڑھیں گے تو اس میں دو چیز نظر آئے گی، ایک معبود اور دوسری چیز عبادت. اور دونوں میں سے پہلے کیا ہوگی؟ معبود. معبود پہلے ہے کہ پہلے عبادت ہے؟ پہلے معبود ہے. معبود نہیں تو عبادت کیسے ہوگی، ہے نا؟ تو پہلے اطاعت ہے کہ پہلے الوہیت ہے؟ اللہ رب العالمین الہ جب ہم جان لیں گے تب اس کی اطاعت کریں گے. اوامر کو جان لیں گے، اوامر سے پہلے عامر ہے، اوامر سے پہلے عامر ہے. تو اللہ رب العالمین کو جاننا، عامر یعنی اللہ رب العالمین حکم دینے والا ہے، تو اس کے بارے میں جانکاری ضروری ہے جو پہلے. تو اللہ رب العالمین معبود ہے اور معبود عبادت سے پہلے ہے. اس کو آپ دوسری طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک ہوتا ہے ہدف، ٹارگٹ، اور ایک ہوتا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ہوتا ہے. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہدف کیا ہے ہمارا، تو ہدف ہمارا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جانکاری صحیح سے حاصل کرو. اس دنیا میں آئے ہیں اللہ رب العالمین کی جانکاری صحیح سے حاصل کر لیں تاکہ ہم اس سے محبت کریں. اور جب اس سے محبت ہو جائے گی، جانکاری نہیں رہے گی تو محبت نہیں ہوگی، اور جب محبت نہیں ہوگی تو ہم اس سے قریب نہیں ہو پائیں گے. جب اس سے قریب نہیں ہو پائیں گے تو جنت نہیں ملے گی اور اللہ رب العالمین ہم سے راضی نہیں ہو پائے گا. تو اس لیے پہلے اللہ رب العالمین کے بارے میں جانکاری، اور یہ ہدف ہے، یہ ٹارگٹ ہے. عبادت وسیلہ ہے. عبادت کیا ہے؟ یہ وسیلہ ہے اللہ رب العالمین تک پہنچانے کا، اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کے لیے یہ وسیلہ ہے. اسی لیے اللہ نے کہا قرآن کے اندر قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. کہ یہ ساری جو عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب وسیلہ ہے اللہ رب العالمین سے قریب کرنے کے لیے. تو معبود پہلے، معبود کے بارے میں جانکاری پہلے، یہ اہم ہے. اس کے بعد جو ہے عبادت کی باری آتی ہے. جب معبود کے بارے میں بات نہیں ہو پائے گی تو پھر عبادت صحیح سے نہیں ہو پائے گی. یہ ایک دم کامن سی بات ہے. بہرحال، اور اگر ہم آگے بڑھ کے دیکھنا چاہیں تو یہ چیز آپ کو ملے گی کہ جو چیز ہمارے اوپر سب سے پہلے فرض ہوتی ہے، جو چیز ہمارے اوپر سب سے پہلے فرض ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں جانکاری لینا. اول ما فرض اللہ علی العباد، جیسا کہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ بندوں کے اوپر جو چیز سب سے پہلے فرض ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں معلومات کو حاصل کرے. معلومات حاصل کر لے، اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کرے. تو پہلے جو ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں معلومات، اور اللہ رب العالمین کے بارے میں معلومات آپ کو صرف اس کے اسماء و صفات کے ذریعے سے ملے گی. اس کے اسماء و صفات کے ذریعے ہی سے اس کے بارے میں معلومات ملے گی. وہیں سے جو اللہ رب العالمین کی صحیح معلومات آپ کو مل سکتی ہے. اور یہ چیز دیکھیں آپ کہ قرآن کی جو آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں اس میں بھی یہی چیز ہے.
سب سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئی ہے 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں، آپ اس کو غور سے پڑھیں، اس میں آپ کو یہی بات ملے گی کہ اس میں اللہ رب العالمین کے بارے میں معلومات دی گئی۔ اللہ رب العالمین اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ کون ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو دیکھیں آپ اس آیتوں کے اندر 5 آیتیں جو پہلی آئی ہیں اس میں اللہ رب العالمین کے بارے میں جانکاری ہے کہ اس رب کے نام سے پڑھیں۔ کون سا رب؟ الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ یہ خالق ہے، اس نے اس طریقے سے تم کو پیدا کیا۔ تو پیدا ہونے کی بات ہو گئی اللہ رب العالمین کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ خالق ہے، پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ پھر یہاں اللہ رب العالمین کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اس رب کے نام سے پڑھو جو بڑا کریم ہے۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین کے بارے میں بات ہے کہ اللہ رب العالمین کریم ہے، اور یہ کریم اس کے اسماء میں سے، اور کرم کرنا اس کی صفات میں سے۔ تو یہاں بھی دیکھیں اللہ رب العالمین کے بارے میں معلومات ہے۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہاں بھی دیکھیں کہ اللہ رب العالمین وہ ہے جو قلم کے ذریعے سے تم کو سکھلایا ہے۔ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پوری باتیں 5 آیتیں صرف اور صرف بات کس کی ہو رہی ہے اس میں؟ اللہ رب العالمین کی، کہ اللہ رب العالمین وہ ہے جو تم کو بتاتا ہے، انسانوں کو وہ چیز بتاتا ہے جو وہ نہیں جانتے۔ تو قرآن کے شروع کی جو آیتیں ہیں اس میں بھی آپ کو جو باتیں ملیں گی اس کا تعلق اللہ رب العالمین کے معرفت، اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات ہی سے ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا جو ہے وہ مقدم ہے، اس کا علم مقدم ہے، اس کو حاصل کرنا، اس کے بارے میں جانکاری لینا مقدم ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ جب اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا وہاں پر وادی سے طور سینا پر، تو اللہ رب العالمین نے پہلے اپنے بارے میں بتایا کہ میں کون ہوں، اس کے بعد میں ان کو جو بھی آرڈر دینا تھا، جو بھی حکم دینا تھا وہ حکم دیا۔ فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة قالوا يا موسى إني أنا ربك قالوا يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك انک بالوادی المقدس طویٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام آپ آئے ہو میرے پاس، پہلے جان لو کہ میں کون ہوں۔ انی انا ربک، کہ تم یہاں آئے ہو، میں تمہارا رب ہوں، تم جو ہے چپل اتار کے آؤ اس لیے کہ تم وادی مقدس میں آئے۔ تو یہاں بھی دیکھیں اللہ رب العالمین نے پہلے تعریف کی، یعنی پہلے اپنے بارے میں بتایا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں بتا دیا اس کے بعد بتایا کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ اسی لیے کہا گیا التعریف قبل التکلیف، التعریف قبل التکلیف، کہ پہلے بتایا جائے گا، تعریف کی جائے گی کہ یہ کون ہے، اس کے بعد جو ہے جو معاملہ جو ذمہ داری ہے اس کو سونپی جائے گی۔ تو یہاں بھی اللہ رب العالمین نے قرآن میں پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا اپنے بارے میں، اس کے بعد جو ہے ان کو جو بھی ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری سنبھالنے کے لیے کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی طریقے میں آپ کو یہ باتیں ملیں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے اللہ رب العالمین کے بارے میں جانکاری دیتے تھے، اور یہ سب جانکاری کا تعلق اس کے اسماء و صفات سے کہ اللہ رب العالمین ایسا ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کی یہ صفت ہے، اس کی یہ افعال ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام سے کہتے تھے، دیکھیں ان اللہ حی کریم یستحی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے بارے میں صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے کہ جان لو اللہ رب العالمین جو ہے کریم ہے، یعنی بہت عطا کرنے والا ہے، اور ساتھ ہی یہ ہے کہ وہ شرم بھی ہے اس کے اندر۔ شرم اس معنی میں کہ کوئی بندہ اگر اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھاتا ہے تو اللہ رب العالمین کو اس بات شرم آتی ہے، اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ وہ اس کو خالی ہاتھ واپس کر دے۔ تو دیکھیں اللہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتایا کہ دیکھو رب کیسا ہے، ان اللہ حی کریم یستحی، کہ یہ اس کی صفات ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے آگے کی بات بتائی کہ کوئی بھی اگر اسے سوال کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کو واپس نہیں لوٹاتا ہے۔ اب اگر ہم یہ سب معلومات نہ لیں، اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ معلومات نہ رہے، تو ہم اللہ رب العالمین کو پکاریں گے کیسے پکاریں گے جب ہم کو معلوم ہی نہیں ان حدیث کے بارے میں، ان اسماء و صفات کے بارے میں اگر معلومات نہیں رہے گی تو ہم اللہ رب العالمین کو پکاریں گے کیسے؟ اسی لیے ضروری ہے کہ
اللہ رب العالمین کے بارے میں معلومات لی جائے، اور اس کی معلومات صرف اور صرف اس کے اسماء اور صفات کے ذریعے سے آ سکتی ہے، اور اور جو چیزیں قرآن کے اندر بھری پڑی ہیں، سب سے زیادہ چیزیں اگر آپ کو قرآن میں ملیں گی تو وہ صرف اسماء و صفات کے بارے میں باتیں ملیں گی۔ ہر آیت کی اینڈنگ آپ کو تقریباً انہی باتوں سے ملے گی جہاں پر اللہ کے نام ہوتے ہیں، ان اللہ عزیز حکیم، ان اللہ غفور الرحیم، ہے نا، واللہ خبیر بما تعملون۔ تو جتنی بھی آیتوں کے اینڈنگ ہے تقریباً اس میں، یعنی پورے قرآن کے بارے میں ہے کہ پورے قرآن میں جو ہے اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کے بارے میں ہی خبریں دی گئی ہیں۔ بلکہ آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ آیتیں جن کے اندر اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات ہیں، جس میں اللہ رب العالمین کے صفات کا ذکر کیا گیا ہے، وہ آیتوں کی قدر و قیمت دوسرے آیتوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ کوئی آیت اگر قیامت کے دن کے بارے میں بات کر رہی ہے اور کوئی آیت اللہ رب العالمین کے بارے میں بات کر رہی ہے، تو اللہ رب العالمین کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے جس آیت کے اندر، اس کی فضیلت اور اس کا مقام مرتبہ بڑا ہے۔ آیت الکرسی آپ دیکھ لیں، آیت الکرسی میں کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پوری اللہ رب العالمین کی صفات ہے، اللہ رب العالمین کے بارے میں جانکاری ہے۔ صفات کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں جانکاری، وہ کلام جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے بارے میں معلومات دی جاتی ہے، جانکاری دی جاتی ہے، اسی کو صفت کہتے ہیں۔ ایک سمپل انداز میں اگر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو یہ مفہوم ہو سکتا ہے اس کا۔ آیت الکرسی میں دیکھیں آپ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ رب العالمین وہ ہے جو حی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہے نا، اس نے دوسروں کو زندگی دی ہے، دوسرے اس کے ذریعے سے قائم ہے، وہ خود بخود قائم ہے، القیوم، جو بے نفسی خود بخود جو ہے قائم، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کہ دیکھیں اللہ رب العالمین کی صفت کیا ہے کہ اس کو اونگ بھی نہیں آتی، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نوم سونے کی بات تو بہت دور کی ہے، اس کو اونگ بھی نہیں آتی۔ اور یہ جانتے ہیں کیوں ایسا ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ جس کو اونگ آ جائے وہ خالق نہیں ہو سکتا، معبود نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ عیب کی بات ہے۔ اونگ آ جانا یہ عیب کی بات ہے، اور جس معبود کے اندر یہ عیب ہو کہ اس کو اونگ آتا ہے تو پھر وہ معبود نہیں ہو سکتا، اور اس کی زندگی کامل نہیں ہو سکتی، کمپلیٹ زندگی نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ رب العالمین کی زندگی کے بارے میں الحی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، تو اس کی زندگی میں کوئی عیب والی بات نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر زنا سے عیب آ سکتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی نفی کر دی کہ دیکھو اللہ رب العالمین جو ہے اس کو اونگ بھی نہیں آتی ہے، اور اس کو وہ سوتا بھی نہیں ہے نا۔ تو اونگ آنا، نیند آنا اللہ رب العالمین کے حق میں عیب کی بات، لیکن مخلوق کے بارے میں اگر آپ دیکھیں گے، مخلوق کے سلسلے میں، تو نیند آنا یہ کمال کی بات، یہ عیب کی بات نہیں ہے، ہے نا۔ وہ اس لیے کہ دیکھیں اگر کسی کو نیند نہیں آتی ہے تو اس کا کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے نا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ تو نیند نہ آنا مخلوق کے اندر یہ عیب کی بات، مخلوق کو نیند آنا چاہیے، نہیں آئے گا تو اس کا دماغ جو ہے خراب ہو جائے گا، لیکن خالق جو ہے، رب جو ہے، اس کو نیند نہیں آنا چاہیے اور سونا نہیں چاہیے، وہ چیز اس کے حق میں عیب ہے۔ آیت الکرسی میں یہ باتیں موجود ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین اور آسمان اس کا بادشاہ اللہ رب العالمین، وہی اس کا مالک ہے نا۔ آگے آپ دیکھیں پوری بات یہی ہے اس کی قدرت کے بارے میں کہ ہر چیز کو جانتا ہے نا، اس کی کرسی اتنا وسیع ہے، اور اس کے بعد اس کی حفاظت میں اس کو کوئی تھکان نہیں ہے، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، کہ وہ بہت علی ہے، بہت بلند ہے، اور ساتھ ہی وہ عظیم ہے۔ تو آیت الکرسی کو سب جانتے ہیں کہ آیت الکرسی قرآن کے اندر سب سے فضیلت والی آیت ہے نا۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کی بات۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اس میں بھی توحید کی بات نہیں ہے، ربوبیت کی بات نہیں ہے، الوہیت کی بات نہیں ہے، بات کون سی ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ رب العالمین کے بارے میں معلومات، اللہ اکیلا ہے، صمد، سارے لوگ اس کے محتاج ہیں، سارے لوگ اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، ہے نا، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ ہی وہ جنا ہوا ہے،
ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں. تو سورہ اخلاص کو بھی آپ دیکھیں گے تو یہ بھی آپ کو ملے گی یہ بات کہ سورہ اخلاص دوسرے سورے کے مقابلے میں قرآن میں اس کی زیادہ فضیلت ہے. تو فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کے بارے میں معلومات. تو یہ اہم چیز ہے، اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات بہت اہم چیز ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ توحید جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ توحید کی 3 قسمیں، ایک توحید الوہیت اور توحید ربوبیت، اور تیسرا کہتے ہیں توحید اسماء و صفات، ہے نا. اب کسی کو موحد بننے کے لیے ان تینوں توحید پر عمل کرنا پڑے گا. یہ تینوں توحید اس کے توحید کے اندر ہونا چاہیے، تبھی وہ موحد ہے، نہیں تو موحد نہیں ہو پائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ الوہیت میں تو موحد ہیں، ربوبیت میں موحد ہیں، اور اسماء و صفات میں اگر موحد نہیں ہے تو آپ موحد نہیں. اسماء و صفات میں موحد نہیں ہے تو آپ موحد نہیں ہیں. ہم لوگ ماشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ الوہیت کے اندر جو ہے شرک نہ کریں، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اس میں ہم الحمدللہ کامیاب ہیں، شرک نہیں کرتے ہیں. اور اللہ رب العالمین کی یہ ہمارے اوپر جو ہے بہت بڑا رحم اور کرم ہے کہ اس نے ہم کو بچایا ہوا ہے کہ ہم جو ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں. ربوبیت کی بات ہے تو ربوبیت بہت آسان سی چیز ہے، ربوبیت کا اقرار ساری انسانیت کرتی ہے. بعد میں جو بات آتی ہے توحید اسماء و صفات کی، توحید اسماء و صفات کا اگر ہم جائزہ لے لیں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو توحید و اسماء و صفات کے بارے میں بول پائے گا کہ مجھے معلومات ہے. ابھی میں آپ سے پوچھ لوں توحید اسماء و صفات کے بارے میں کیا جانتے ہیں ہم؟ صرف اتنی بات ہو سکتا ہے کوئی جانتا ہو کہ اللہ کے 99 نام ہیں بس، لیکن اس نام کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، اس سے کیا چیزیں اس کے اندر ہے، کیوں اس کو حسنہ کہا گیا ہے، یہ سب باتیں اگر ہم پوچھ لی جائیں تو شاید ہی کوئی بتا نہ پائے. لیکن اپنے آپ کو تصور کیا کرتا ہے انسان؟ میں بہت بڑا موحد ہوں. غلط ہے، غلط ہے. اور جب توحید کی بات آتی ہے یا توحید کا درس آتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں توحید پہ کیا بات کرنے جا رہے ہیں. توحید تو سب جانتے ہیں. بھائی آپ اسماء و صفات کے بارے میں ذرا بتا دیں، جانتے ہیں آپ کسی ایک اسم 99 نام ہے، 10 ناموں کا آپ بتا دیں کہ یہ 10 نام اللہ کے، اس کی یہ صفت ہے، نہیں بتا پائیں. آپ اگر اللہ رب العالمین کو پکارتے ہوں گے تو صرف 4-5 اسماء کے ذریعے سے، یا رحیم یا غفور یا غفار یا ودود، ہے نا. باقی 90 نام نہیں معلوم. اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم موحد ہیں. صحیح نہیں ہے، یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے. توحید اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے ٹائم چاہیے، اس کے لیے ٹائم دینا پڑے گا تب جا کے موحد ہو پائے. پورا قرآن سمجھنا پڑے گا تب موحد بنیں گے آپ. قرآن کے اندر ہی اللہ رب العالمین کی معرفت ہے، تو قرآن کے اندر ہی اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے بارے میں معلومات ہے. جب تک آپ قرآن کریم کو نہیں پڑھیں گے سمجھ کے، جب تک کہ آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آپ موحد ہیں، نہیں ہو سکتا. موحد بننے کے لیے قرآن کریم پڑھنا پڑے گا، اسماء و صفات جاننا پڑے گا. 99 نام ہیں، سب کی میننگ جاننا پڑے گا، اور سب کے میننگ جاننے کے بعد اس حساب سے آپ کو عمل کرنا پڑے گا. جو اللہ رب العالمین کے نام ہیں 99 نام، یہ صرف اتنے ہی نام اللہ رب العالمین کے نہیں ہیں. اللہ رب العالمین کے صرف 99 نام نہیں ہیں، اس سے زیادہ نام ہیں. یہ تو اللہ رب العالمین نے انسانوں کو ہمیں دیا ہے کہ تم اس زندگی میں جب زندگی گزارو گے تو تمہیں پریشانی آئے گی، تم پریشان ہوگے، تو کسی ایک نام کو چن لینا، جہاں جس حساب سے مناسبت ہوگی اس حساب سے چن لینا، اس نام سے پکارنا، میں تمہارے مسئلے کو حل کر دوں گا. اس لیے ہے. ابھی جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر میں نے کوئی گناہ کر دیا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ گناہ پردے میں رہے، اب مجھے اللہ رب العالمین سے معافی مانگنا ہے. اللہ رب العالمین کا اس سلسلے میں ایک نام موجود ہے. اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے ستیر مطلب ہے پردہ پوشی کرنے والا. اب میرے ساتھ یہ ہو گیا، میں اس کو لے کے پریشان ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے اس عیب پہ پردہ ہو جائے، تو مجھے اللہ رب العالمین کو پکارنا ہے تو میں اس نام سے پکاروں گا. یہاں یہ ہے، یہاں غفور کے نام سے پکارنا مناسب نہیں ہے. یہاں یہ کہوں گا یا ستیر استر عوراتی کہ رب العالمین تو ستیر ہے، تو پردہ پوشی کرنے والا ہے، مجھ سے یہ مسئلہ ہو گیا ہے، تو مجھے جو ہے میرے عیوب پہ پردہ پوشی کر. اسی طریقے سے جس کو اولاد کی ضرورت ہے اور مسائل کی ضرورت ہے، اس کے لیے الگ الگ نام ہے. یا رزاق، یا وہاب، آپ کو کچھ مانگنا اللہ کے فضل و کرم سے، یا وہاب آتینی،
ہے نا. یا رزاق ارزقنی، آپ کو رزق نہیں مل رہا، اس کے لیے نام ہے یا رزاق، ہے نا. آپ خدا نہ خواستہ آپ کہیں چلے گئے، کسی نے آپ کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا، وہاں الگ نام ہے جس کے ذریعے سے آپ اللہ کو پکاریں گے. آپ کہیں گے یا جبار یا قہار، اس کے لیے الگ نام ہے. وہاں پر آپ ان ناموں کے ذریعے سے وسیلہ پکڑیں گے تب تو آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آپ جانیں گے، ہے نا. اور یہ سب چیزوں کی جانکاری ہی آپ کو موحد بنائے گی، تبھی آپ بنداس رہیں گے. اور پھر دوسری چیز یہاں پہ اور ایک بات بتاؤں میں آپ کو کہ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں، صفات پہ اگر غور کریں گے، دو طریقے کی صفات آپ کو ملے گی. ایک صفات ہے صفت جمال، اور ایک صفات ہے صفات جلال. یعنی اللہ کے ناموں کے جب غور کریں گے، رحیم ہے، ودود ہے، غفور ہے، غفار ہے، یعنی یہ نام ایسے ہیں جو اللہ کے جمال پہ دلالت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایک خوبصورت چیز ہے. خوبصورت چیز ہے یعنی ایک ایسی چیز ہے جس سے محبت کی جائے. تو جب آپ ان اسماء پہ غور کریں گے جو جمال پہ دلالت کرتے ہیں، تبھی آپ کے دل میں اللہ کی محبت آئے گی. اور جب آپ ان ناموں کو نہیں جانیں گے اور آپ کہیں گے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو یہ صحیح نہیں مانا جائے گا. محبت آنے کے لیے آپ کو ان ناموں کو جاننا پڑے گا. یہ نام ہی محبت کو پیدا کرتے، یہ نام ہی دل کے اندر محبت کو جنم دیتے ہیں، اسی سے محبت آتی. اور کچھ اسماء و صفات ایسے ہیں جو اس کے جلال، اس کے عظمت، اس کی کبریائی پہ دلالت کرتے ہیں، جیسے جبار ہے، قہار ہے نا. تو ان ناموں کی میننگ اور اس کا مفہوم جب آپ کو معلوم رہے گا، تبھی آپ کے دل میں اللہ کا خوف آئے گا. اور جب یہ سب نئی چیزیں رہے گی تو نہ اللہ سے محبت کر پائیں گے اور اللہ کا خوف بھی نہیں آ پائے گا. اور دنیا سے اگر ہم چلے گئے کہ اللہ سے محبت نہیں کر پائے، تو اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ یہ انسان ایسے ہی چلا گیا جیسے جانور چلے جاتے. بلکہ کہا اہل علم نے مساکین اہل الدنیا وما ذاقوا ما فیہا اطیب شیء، کہ ایسے لوگ جو اللہ رب العالمین سے محبت نہیں کر پائے وہ مسکین ہیں. مساکین اہل الدنیا، کیوں مسکین ہے؟ وہ اس لیے مسکین ہے کہ دنیا میں جو سب سے مزیدار چیز تھی اس کو ان لوگوں نے چکھا نہیں. ما ذاقوا ما فیہا اطیب، اس طریقے کے جملے ہیں. پوچھا گیا کہ اطیب چیز کیا ہے اس دنیا میں، کیا مراد لے رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ اطیب چیز اس دنیا کے اندر جو سب سے مزیدار لذت والی چیز ہے وہ یہ ہے اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرنا، اللہ رب العالمین کی جانکاری حاصل کرنا، جانکاری حاصل کر کے اس سے محبت کرنا اور پھر اس سے ملاقات کرنے کا شوق رکھنا. یہ ہے اطیب چیز. تو اگر آدمی جو ہے اسماء و صفات پر عمل نہیں کرے گا تو دنیا سے چلا جائے گا، اور دنیا میں جو سب سے لذیذ چیز ہے، نعمت والی چیز ہے، وہ نعمت اس کو نہیں ملے گی. تو اس لیے کبھی بھی آدمی اپنے بارے میں نہ سوچے کہ بہت بڑا موحد ہے، اسماء و صفات کے بارے میں بات کرے گا اور جانکاری لے گا تو اپنے آپ کو محسوس کرے گا کہ اس میں زیرو ہے. اس لیے اس باب میں محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس باب میں جانکاری لینے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ اللہ رب العالمین کے بارے میں کوئی بھی معلومات حاصل کریں گے، اللہ رب العالمین کے بارے میں کوئی بھی معلومات وہ بہت بڑی ہے، چھوٹی موٹی معلومات نہیں، کوئی ایک بھی معلومات بہت بڑی معلومات ہے. وہ آپ کی زندگی کو 360 ڈگری وہ آپ کی زندگی کو ٹرن کر سکتی ہے. صرف ایک معلومات اگر آپ اللہ رب العالمین کو جاننے کی کوشش کریں گے اور اس کے بارے میں معلومات لیں گے، ہے نا. ہماری زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، ہے نا، لیکن اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات اگر ہم جانیں گے تو اس کے ساتھ رجوع کریں گے، مطمئن رہیں گے، مطمئن رہیں گے. ایسے پریشانیاں ہم کو پریشانیاں نہیں لگے گی. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے کوئی بھی معلومات جو ہے وہ بہت عظیم ہوتی ہے، بہت بڑی ہوتی ہے. اس کی مثال آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر زکریا علیہ السلام کے بارے میں. زکریا علیہ السلام کہ جب بھی وہ مریم علیہ السلام کے پاس آتے تھے تو ان کو دیکھتے تھے کہ ان کے پاس کوئی پھل موجود ہے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم ان لک ھذا. زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس جب بھی آتے تھے محراب کے پاس تو دیکھتے تھے کہ یہاں پر رزق موجود ہے، پھل کی صورت میں رزق موجود ہے. اور زکریا علیہ السلام کفیل تھے ان کے، وہی سامان ان کا لانے والے تھے. اب وہ کہتے ہیں کہ میں تو لایا نہیں، تو یہ آیا کہاں سے؟ میں ہی لانے والا ہوں، تو میں نہیں لایا، آیا کہاں سے؟
اور اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ موسم ہے گرمی کا، پھل ہے سردی کا، اور اسی طریقے سے موسم ہے سردی کا، پھل ہے گرمی کا. یہ ماجرا کیا ہے؟ کیا کہا انہوں نے؟ قال یا مریم انا لکی ھذا، کہ مریم علیہ السلام یہ پھل آپ کے پاس آئے کہاں سے؟ قالت ہی من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. کہا انہوں نے کہ اللہ کی طرف سے، اللہ رب العالمین نے دیا ہے مجھے وہ، اور اللہ رب العالمین بغیر حساب کتاب کے جو ہے رزق عطا کرتا ہے، اور رزق جو دیتا ہے تو اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھیں زکریا علیہ السلام کے بارے میں آپ جانیں کون ہیں وہ. زکریا علیہ السلام اولاد کے لیے بہت زیادہ انہوں نے تمنا کی، دعائیں کی، بہت دن تک اولاد نہیں ہوئی، ہے نا، بوڑھے ہو گئے. اور دوسری طرف ان کے خاتون جو ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ عاقر ہیں، بانجھ ہیں. وہاں بھی اولاد ہونے کا کوئی چانس نہیں. لائف میں پریشانی ہے کہ اب ہمارے اولاد نہیں ہو سکتے، میں بوڑھا ہوں اور جو وائف ہے وہ بانجھ ہے. لیکن جب یہ دیکھا، یہ معلومات ان کو ملی کہ بغیر موسم کے یہ پھل آ سکتا ہے، تو انہوں نے فوراً سمجھ لیا کہ جو ضرورت ہے اس کو اللہ کے سامنے رکھی جائے. اسباب اللہ رب العالمین خود سے بنائے گا، اس کی ضرورت اس کو نہیں ہے، اسباب کی ضرورت اس کو نہیں ہے. فوراً انہوں نے کہا ہنالک دعا زکریا ربہ. جیسے مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ بغیر موسم کے پھل موجود ہے، فوراً انہوں نے جو ہے دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. اور دعا کر کے اللہ رب العالمین سے طلب کیا، اللہ رب العالمین تو مجھے ایک نیک اولاد دے دے. اور پھر آگے قرآن کی آیت میں موجود ہے کہ کہا وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، کہ اللہ رب العالمین کہ میں تو جو ہے بوڑھا ہو گیا ہوں، اور میری جو ہے فیملی اور وائف جو ہے وہ بانجھ ہو چکی ہے، اس کو تو ایسا بچہ ہو نہیں سکتا ہے. لیکن اللہ نے کہا ہو سکتا ہے نا، تم نے مجھے جان لیا. کہنے کا مطلب یہ ہے جب زکریا علیہ السلام نے جان لیا، اللہ رب العالمین کے بارے میں معلومات لے لی، تو پھر یہ بھی جان لیا کہ اللہ رب العالمین تک پہنچنا کیسے ہے. یعنی جو چیز مجھے حاصل کرنا ہے اس تک اللہ رب العالمین تک میں اپنی فریاد رکھوں کیسے کہ وہ چیز مجھے حاصل ہو جائے. وہ طریقہ انہوں نے جان لیا، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین کو پکارا، اور اللہ رب العالمین نے ان کی پکار کو سن لیا. تو یہ معلومات ہے جو اللہ رب العالمین کے بارے میں اگر معلومات دیکھیں، چھوٹی سی معلومات ہے، لیکن دیکھیں لائف میں کتنی بڑی چینجنگ آئی. اولاد نہیں تھے، سارے سبب ختم ہو گئے تھے، اس کے باوجود ان کو اولاد مل گیا. یہ ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا نتیجہ. ٹھیک ہے، اگر کوئی رکاوٹ بنتا ہے یا اللہ رب العالمین کی جو صحیح معلومات ہے اس معلومات کو نہیں دیتا ہے، اس کی سزا کیا ہوگی؟ اس کی سزا بھی آپ کو مثال کے اس میں حدیث کے اندر بطور مثال آپ کو مل جائے گی. آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک آدمی نے 100 قتل کیے، ایک آدمی نے 99 قتل کیا، اور اس کے بعد اس کی زندگی جو ہے پوری اندھیرے میں گزر رہی تھی، لیکن اس کو ایک ٹینشن تھا، ایک معلومات وہ لینا چاہتا تھا اللہ کے بارے میں، کیا میرے لیے ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے کہ نہیں. صرف اتنا جاننا چاہتا تھا کہ ہاں میں نے غلطی کیا ہے، میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، اور ان کی بیویوں کو جو ہے ارامل یعنی ان کے بچوں کو یتیم بنا دیا ہے. 99 بچوں یعنی والد کو قتل کیا ہے، تو آپ سوچیں کتنے بچوں کو اس نے یتیم بنایا، کتنی عورتوں کو بیوہ بنا دیا اس نے. لیکن اس کے باوجود اس کو ایک معلومات لینی تھی کہ کیا میرے لیے اب بھی کوئی راستہ ہے، میری توبہ ابھی بھی قبول ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. یہی سوال اس نے جا کے کسی عابد سے کر لیا کہ کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے، میں نے تو اتنے لوگوں کو قتل کر دیا ہے. اس نے کہا نہیں، آپ کے لیے توبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کیا ہوا اس کا نتیجہ؟ اس کو بھی اس نے قتل کر دیا. اہل علم نے بتایا ہے کہ اللہ رب العالمین کے معلومات اور اس کے جانکاری کے بیچ میں جو آڑ آئے گا اس کی سزا یہی کہ جب وہ آدمی تلاش کر رہا ہے، وہ پوچھ رہا ہے، اللہ کی رحمت کے بارے میں جستجو اس کی جاری ہے، تو اس کو صحیح راستہ بتانا چاہا، تم نے غلط راستہ کیوں بتا دیا، غلط رہنمائی کیوں کی کر دی، اور غلط رہنمائی کی سزا یہی ہے کہ وہ اس کو اس دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے. اللہ رب العالمین نہیں چاہتا کہ اس کی معرفت میں، اس کی جانکاری میں کوئی رکاوٹ بن جائے. اللہ رب العالمین کوئی بات پسند نہیں ہے. اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے کہ اس کی معرفت
کو لوگ جانیں اور اسی لیے اس نے اس دنیا کو بنایا ہے اور قرآن کے اندر اپنے بارے میں جو ہے باتیں بتائی ہیں۔ بہرحال آگے چل کے پھر انہوں نے تلاش کیا اور پھر کسی عالم کے پاس جا کے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے یہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آپ کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آیت پڑھا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے بارے میں کہتا ہے کہ جن لوگوں نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، گناہوں میں جو ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میرے رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ رب العالمین کون ہے، اس کی صفت کیا ہے کہ وہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، اور اللہ رب العالمین رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا۔ تو انہوں نے بتایا اور اس کے بعد انہوں نے توبہ کی، اور آپ کو آگے کا معاملہ معلوم ہے کہ فرشتے ان کے جان کو لینے کے لیے آئے، کہ یہ جو ہے رحمت کے فرشتے بہرحال بعد میں ان کو لے کے گئے کہ یہ اس بستی سے زیادہ قریب ہیں جہاں نیک لوگ رہتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں اور اس کی جانکاری کے بارے میں اگر کوئی رکاوٹ بنتا ہے تو اس کی سزا یہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے معلومات ہے اگر آپ کے پاس اللہ رب العالمین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، تو پھر منہ کھولے، نہیں تو خاموش رہے، نہیں تو اس کا انجام جو ہے بھیانک ہے۔ بلکہ اگر غلط معلومات بھی دیں گے اللہ رب العالمین کے بارے میں تو اس سے بھی اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، کہ کسی نے پوچھا اللہ کے بارے میں اور معلومات کسی نے غلط دے دی تو بھی اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک حدیث ملے گی، حدیث کے اندر کہ کان رجلانی فی بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کے اندر دو بھائی تھے، آپس میں بھائی چارہ ان کا تھا، آپس میں ایک ساتھ رہتے تھے۔ فکان احدہما یذنب والآخر مجتہد فی العبادہ، کہ دونوں میں سے ایک جو تھے وہ گنہگار تھے اور دوسرے بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، عبادت میں ہمیشہ مشغول رہتے تھے۔ فکان لا یزال المجتہد یری الآخر علی الذنب فیقول اقصر، کہ جو نیک آدمی تھے وہ بار بار جو گنہگار تھے ان سے کہا کرتے تھے کہ اللہ سے ڈرو، کم کرو، بہت گناہ ہو گیا ہے تمہارا، کم کرو کم کرو۔ لیکن ایک دن ہوا فوجدہ یوما علی ذنب فقال له اقصر فقال خلینی وربی بعثت علی رقیبا، کہ ایک دن انہوں نے نیک آدمی نے ان کو کہیں گناہ کرتے ہوئے پکڑ لیا، جسے کہتے ہیں نا رنگے ہاتھوں پکڑ لینا، تو اسی طریقے سے ان کو پکڑ لیا اور اس کے بعد کہا کہ نہیں کرو، آپ کیوں اتنا گناہ کر رہے ہو۔ جو گنہگار تھے وہ ناراض ہو گئے، گنہگار جو تھے وہ ناراض ہو گئے، انہوں نے کیا کہا کہ بھائی مجھے چھوڑ دو، خلینی وربی، میرا معاملہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے، کیوں پریشان کر، کیوں بیچ بیچ میں ٹوک رہے ہو۔ اب بعثت علی رقیبا، اللہ رب العالمین نے تم کو میرے اوپر نگراں بنا کے بھیجا ہے، سپروائزر بنا کے تم اوپر سے آئے ہو، کیوں میرے پیچھے پڑے ہو، میری جو ہے مجھے بار بار ٹوکو نہیں۔ یہ بات جو ہے جب سنی تو نیک جو آدمی تھے ان کو غصہ آ گیا، فقال واللہ لا یغفر اللہ لک او لا یدخلک اللہ الجنہ، غصے میں کیا کہہ دیا انہوں نے کہ واللہ لا یغفر اللہ لک، یہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تمہیں معاف نہیں کرے گا اور تمہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ تو کتنی بڑی بات ہو گئی، اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں جنت ہے، اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں جہنم ہے۔ آپ کئی معاملہ پتہ نہیں آپ کہاں جائیں گے، تو اللہ رب العالمین کے جو معاملات ہیں اس میں آپ تصرف کیوں کر رہے ہیں، اس میں دخل اندازی کیوں کر رہے ہیں، اس سلسلے میں غلط جو ہے بات کیوں کر رہے ہیں۔ آگے بات آتی ہے فقبض ارواحہما، کہ جب ان دونوں کی روحیں کو قبض کر لیا گیا، جب اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ رب العالمین نے اس سے مخاطب کر کے کہا، مجتہد سے، نیک آدمی سے، مجتہد سے کہا کنت بی عالما او کنت علی ما فی یدی قادرا، کیا تم میرے بارے میں جانتے تھے یا جو میرے ہاتھ میں ہے اس پر تمہاری کوئی طاقت ہے، اس میں تصرف کرنے پر تم قادر ہو؟ اللہ رب العالمین نے ان سے سوال کیا، وقال للمذنب، یعنی ڈانٹا ان کو کہ تم نے غلط بات کیوں کی، غلط بات کیوں کی، تم نے کیوں ان کو جہنمی کہا، یہ معاملہ میرا تھا، تم نے زبردستی اس میں کیوں بات کہی۔ اور اس کے بعد مذنب سے کہا اذهب، یعنی فرشتوں سے کہا کہ ان کو جنت میں داخل کر دو میری رحمت کے ذریعے سے،
میرے رحمت سے ان کو جنت میں داخل کر دو، اور دوسرے کو کہا اذهبوا به الى النار، کہ یہ جو نیک تھے انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی، میرے بارے میں غلط معلومات دے دی، میرے جو معاملات تھے اس میں دخل اندازی کر دی، ان کو جہنم میں لے کے چلے جاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعلیق چڑھاتے ہوئے کہا کہ ایک ہی کلمہ انہوں نے کہا تھا پوری لائف میں، یعنی پوری لائف بہت اچھی گزر رہی تھی عبادت کے اندر اور سارے معاملات ٹھیک ٹھاک تھے، ایک ہی کلمہ کہا تھا، صرف اللہ رب العالمین کے بارے میں غلط بات کہہ دی تھی، اور اسی وجہ سے ان کی دنیا بھی برباد ہوئی اور آخرت بھی برباد ہوئی۔ تو اللہ رب العالمین کے بارے میں اگر کوئی غلط باتیں پہنچاتا ہے، غلط طریقے سے باتیں بتاتا ہے، تو اس کا انجام یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہو اور اس کو جہنم میں داخل کر دے۔ اور ہم کو معلوم ہے کہ ہم جہاں جی رہے ہیں، جس سماج میں جی رہے ہیں، جس لوگوں کے بیچ میں جی رہے ہیں، ان میں سے اکثر لوگوں کا معاملہ یہی ہے کہ وہ لوگ اللہ رب العالمین کے صحیح معلومات کے بیچ میں آڑ بن جاتے ہیں، صحیح معلومات لوگوں تک پہنچنے نہیں دیتے۔ آپ دیکھیں گے قرآن میں انہی اسماء و صفات کے بارے میں ہم تو الحمدللہ ہو سکتا ہے معلومات کم ہو، لیکن گڑبڑ نہیں کرتے، قرآن میں تعویل نہیں کرتے، جو چیز ہے وہ ہے، اس کو مانتے ہیں۔ یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نہیں پڑھتے، لیکن کچھ جرأت نہیں کرتے کہ اللہ کے کلام میں ہیرا پھیری کریں، اور اللہ رب العالمین نے جو باتیں صحیح بتائی اس کو چینج کر کے لوگوں کو باتیں بتائیں، یہ جرأت ہم نہیں کرتے ہیں، جبکہ ہمارے علاوہ سارے لوگ اس جرم میں مبتلا ہیں، جو بھی ہمارے ساتھ یہاں رہتے ہیں۔ ان کے عقیدے میں آپ کو معلوم ہے، عقیدے میں وہ اشاعرہ ہیں، ہاں مرجئہ اشاعرہ ہیں، ماتریدیہ ہیں، جہمیہ ہیں، معتزلہ ہیں، اور ان لوگوں کے بارے میں آپ پائیں گے کہ انہوں نے قرآن میں جہاں بھی اللہ رب العالمین کے نام اور اس کے صفات آئی ہیں سب میں ان لوگوں نے تعویل کر دیا۔ مطلب کیا کہ نہیں، یہاں اس آیت میں اللہ رب العالمین کے قول سے یہ مراد نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے۔ عجیب و غریب جرأت ہے، عجیب و غریب جرأت ہے۔ اس کی مثال دوں میں آپ کو، جیسے آپ اپنے بارے میں کسی سے کہیں کہ میں ایسا ہوں، دوسرا آدمی کھڑا ہو اور اسی کو کہے کہ نہیں آپ اپنے بارے میں زیادہ اچھے سے نہیں جانتے ہیں، آپ ایسے نہیں ہیں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، آپ ایسے ہیں، تو اس کو کوئی برداشت کرے گا؟ میں کہوں کہ میں ایسا ہوں، میں اپنے بارے میں جانتا ہوں، میں کہوں کہ میں ایسا ہوں، دوسرا آدمی آئے اور کہے کہ نہیں میں آپ کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں، آپ ایسے نہیں ایسے ہیں، تو میں برداشت کر پاؤں گا اس کو؟ تو اللہ رب العالمین کے کلام میں اگر کوئی ایسا کرے تو کیا اللہ رب العالمین اس کو برداشت کرے گا؟ یہ سارے لوگ اسی طریقے سے تعویل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی باتوں میں تعویل کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے صفات کو اور صحیح جو معلومات ہے اس میں آڑ بنتے ہیں۔ اس لیے ان سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، ان لوگوں سے دور رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں غلطی سے ہم ان کی کتابیں پڑھنے لگیں اور ان کے افکار سے جو ہے مرعوب ہو جائیں اور ان کے پیچھے پڑیں گے، تو یہ نتیجہ آئے گا کہ آپ اللہ رب العالمین کے بارے میں صحیح سے معلومات نہیں حاصل کر پائیں۔ جتنے بھی لوگ ہیں گمراہ فرقے والے، سب کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ اسماء و صفات میں گڑبڑ ہے، اسماء و صفات میں سب گڑبڑ ہے۔ اور یہ بات میں پہلے بتا دے رہا ہوں، اسماء و صفات کا علم نہیں ہوگا، اسماء و صفات اور اسماء و صفات کی میننگ اگر اس دل میں نہیں بیٹھے گا، دین کی صحیح سمجھ نہیں آ سکتی۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، دین کی سمجھ اسماء و صفات سے آئے گی۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے جتنا فسادی مسئلہ آتا ہے، جہاں فساد کا مسئلہ آتا ہے، یہ اندھا دھن وہاں چلے جاتے ہیں، اور اہل علم جن کے ہاں اسماء و صفات میں گڑبڑی نہیں ہے وہ اطمینان کے ساتھ رہتے ہیں، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں، کسی کو غلط کام پہ نہیں ابھارتے ہیں، فساد اور اس طریقے سے باتیں، فساد والی باتیں وہ نہیں کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہی ہے کہ اسماء و صفات جب یہاں دل میں بیٹھتا ہے تو اس کی وجہ سے روشنی آتی ہے، اس روشنی سے اللہ رب العالمین کا یہ بندہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ فساد والی بات ہے یا صحیح بات۔ فساد والی بات رہتا ہے تو اس سے وہ دور ہو جاتا ہے، اچھی بات رہتی ہے تو اس کو لے لیتا ہے۔ میرے خیال سے ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، لمبا ہو رہا ہے۔ ایک ہی بات کہہ کے میں بات کو ختم کروں گا کہ دیکھیں اللہ رب العالمین کو جانکاری حاصل کرنا ہے
تو اس کی جانکاری یعنی اسماء و صفات کی جانکاری صرف اور صرف ہم کو قرآن سے ملے گی، اور اس کے قرآن اور حدیث سے ملے گی، اس کے علاوہ کہیں اور چیز سے نہیں ملے گی۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کیوں ہے؟ اگر عقل ہی سے سب ساری چیزیں ہو جاتی، عقل ہی پہچان جاتی اللہ رب العالمین کو، تو اللہ رب العالمین انبیاء علیہ السلام کو بھیجتا کیوں؟ عقل سے اللہ رب العالمین کو نہیں جانا جا سکتا ہے، عقل سے نہیں پہچانا جا سکتا ہے، عقل نہیں اللہ رب العالمین تک پہنچ سکتی ہے۔ غیب میں اغیب ہے، عقل سے ہم اپنے اندر کی چیزوں کو نہیں جان سکتے، جو روح ہے ہمارے اندر ان کو نہیں جان سکتے، فرشتوں کو نہیں جان سکتے، جنات کو نہیں جان سکتے، عقل سے اللہ رب العالمین کو کیسے جانیں؟ تو بہت سے لوگ عقل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی کا نتیجہ آتا ہے کہ وہ تعویل وغیرہ کر دیتے ہیں اور الٹی سیدھی بات کرتے ہیں۔ بہرحال صحیح معلومات اللہ رب العالمین کے سلسلے میں جو مصدر ہے وہ قرآن اور حدیث ہے، اور اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ شروع کیا اسی لیے کہ بندے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھیں، بندے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھیں۔ یہاں کی اس دنیا کی آنکھ اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھ سکتی، اور جب نہیں دیکھ سکتی تو اس کے پاس قیاس کرنے کا کوئی سسٹم ہی نہیں دیکھی ہے تو قیاس نہیں کر سکتا ہے نا۔ قیاس آدمی کب کرتا ہے؟ جب کوئی چیز دیکھا ہے، جب اللہ رب العالمین کو دیکھا نہیں ہے تو قیاس نہیں کر سکتا۔ جب نہیں کر سکتا تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین کو اپنی معلومات دینا ہے تو کیسے دے گا وہ؟ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں میں سے، انسانوں کو پیغام بھیجنا تھا، انسانوں کو رسالہ بھیجنا تھا، تو انسانوں میں سے انسانوں پر رحم کرتے ہوئے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام جو معلومات ہم تک پہنچائے ہیں قرآن کے ذریعے سے، وہی صحیح معلومات ہے اللہ کے بارے میں، اور اس معلومات کو لینے میں انبیاء علیہ السلام نے پریشانی برداشت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو جب وحی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کو تکلیف ہوتی تھی، سارے لوگ جانتے ہیں۔ تو یہ تکلیف وہی تھی کہ اللہ رب العالمین کی معرفت جو ہے بہت ہلکی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں جہاں باتیں ہوتی ہیں وہ بہت ہلکی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے کہا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، کہ ہم آپ کے اوپر سخت قول نازل کریں گے۔ سخت قول یعنی جس میں میرے بارے میں معلومات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معلومات پریشانیاں جھیل کے اٹھائی ہیں، اس معلومات کو وہیں سے ویسے ہی حاصل کر لو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی۔ اب اس میں ادھر ادھر عقل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن میں موجود ہے۔ جیسے اللہ نے کہا الرحمن علی العرش استوى، اب اس میں بہت عقل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے الرحمن کے معنی کیا ہے، عرش کے معنی کیا ہے، استوا کا معنی کیا ہے، آپ کر ڈالو، وہ بات کر لو، آیت میں اسی حساب سے سمجھ جاؤ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، بات ختم ہو گئی۔ اب اس میں عقل لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس میں عقل کی کوئی ضرورت نہیں، عقل والی چیز نہیں ہے۔ عقل کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ انسانی جو بھی اعضاء ہیں، ہمارے جسم میں جو بھی اعضاء ہیں، اس کا اپنا ایک حد ہے۔ ہمارے پاس آنکھ ہے، ہمارے آنکھ کے دیکھنے کی ایک حد ہے، اس کے باہر ہم نہیں دیکھ سکتے۔ سننے کی جو بھی صلاحیت ہے اس کی ایک حد ہے، ہاتھ ہے اس کی ایک حد ہے۔ تو عقل کیا اللہ اس کی کوئی حد نہیں ہے؟ عقل کی بھی ایک حد ہے۔ عقل جو ہے اپنے حدود میں کام کر سکتی ہے، اور اللہ رب العالمین کا معاملہ عقل سے اوپر کا ہے، وہاں عقل نہیں چلے گی۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے بارے میں معلومات صاف ستھری اوریجنل فطری جو ملے گی وہ آپ کو اللہ کے کلام کے اندر سے ملے گی، اور اس کو اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم تک بھیجا ہے۔ اور جب ہم اللہ رب العالمین کے بارے میں جانکاری حاصل کر لیں گے، ہم صحیح سے جان لیں گے، تو یقین جانیں کہ ہمارا جو اللہ رب العالمین سے کنیکشن ہے، ہماری جو بات چیت ہے، ہماری عبادتیں، سب کے اندر تبدیلی آ جائیں جب ہم جان لیں گے اللہ رب العالمین کو، ہے نا۔ ہماری اللہ رب العالمین سے محبت ہو، جب ہم اللہ کو جانیں گے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، صحیح سے اگر جاننے کی کوشش کریں گے تو آٹومیٹکلی اللہ رب العالمین سے ہماری محبت ہو جائے گی۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک قول ذکر کیا یہاں پر، من عرف اللہ باسمائہ و صفاتہ احبہ لا محالہ، کہ جو اللہ رب العالمین کے اس کے اسماء اور صفات کے ذریعے سے جان لے گا وہ اس سے ضرور بضرور محبت کرے گا۔ اس میں کوئی مجال ہی نہیں ہے کہ وہ محبت نہ کرے، ضرور محبت کرے گا۔ میں مثال دوں، میں آپ کو ایک مثال دے کے میں سمجھانے کی کوشش کروں۔ اگر آپ کے اوپر کوئی احسان کرتا ہے
آپ یہاں پر ہیں, کوئی آپ کو گفٹ دے دے لا کے کہ یہ BMW کار آپ کے لیے گفٹ ہے, تو جس نے گفٹ دیا ہے, گفٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو پیسہ نہیں دینا ہے, فری میں آپ کو ایسی لا کے کسی نے دے دیا, تو جس نے گفٹ لا کے دیا ہے تو آپ اس سے محبت کریں گے کہ نہیں کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ احسان ہے نا, وہ محسن مانیں گے کہ نہیں اس کو؟ تو جو گفٹ دیتا ہے آٹومیٹکلی کیا ہے, اس سے محبت ہو ہی جاتی ہے. اب آپ تصور کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کتنے گفٹ دیے ہیں, کتنے گفٹ, کتنی نعمتیں, کتنے ہدیے ہیں. ایک مثال دوں میں آپ کو, یہ موبائل میں نے ہاتھ میں اٹھایا, اس موبائل کو اٹھانے کے لیے آپ تصور کریں اللہ رب العالمین کی کیا کیا نعمتیں ہیں اس میں. پہلی چیز تو اللہ رب العالمین نے ارادہ دیا نا ہم کو, ارادہ کس نے دیا ہے؟ میں اپنے ارادے سے اس کو اٹھا رہا ہوں. پھر عقل دیا ہے نا کہ کیسے اس کو استعمال کرنا, وہ عقل کس نے دیا ہے؟ قدرت دیا ہے کہ نہیں, یہ قدرت کس نے دیا ہے نا. اور یہ پھر میں پکڑ کے ادھر ادھر اس کو کر رہا ہوں, یہ کس نے دیا ہے؟ تو ایک موبائل کو اٹھانے میں اگر آپ ذرا غور کریں کہ کتنی نعمتیں آپ کے ساتھ ہیں, تو اور ایک گفٹ دینے والا کتنا آپ کو گفٹ دیا ہے اور کتنا بڑا احسان کیا ہے, تو کیا آپ اللہ سے محبت نہیں کریں گے؟ کیا اللہ سے محبت نہیں ہو جائے گی؟ ہو جائے گی. لیکن یہی ہے کہ غور نہیں ہے, اسماء و صفات کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے, تو لائف ایسی چل رہی ہے. نہیں, اس کے بارے میں جانکاری لیں گے تو محبت ہو جائے گی. اور اللہ رب العالمین محبت کرنے والی چیز ہے, وہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں آپ کو حکم دیا گیا ہے تبھی آپ محبت کریں, بلکہ ایسا ہے کہ وہ محبت کرنے والی چیز ہے, اس سے محبت ہو جانا چاہیے. اور جب محبت ہو جائے گی تو میں نے آپ کو کہا نا, آپ نماز پڑھنے آئیں گے آپ کا طریقہ بدل جائے. آپ آئیں گے تو یہ نہیں سوچ کے کہ جاؤں گا 10 منٹ میں اپنا جو ہے روٹین ہے اس کو ادا کر کے آ جاؤں گا, اور اگر امام صاحب 2-3 منٹ زائد کر دیے تو پھر پورا بوال مچا دوں گا. کبھی ایسا نہیں ہوگا. اگر محبت ہو جائے گی تو آپ جب ادھر آئیں گے نا, آپ کے آنے کا طریقہ بدلا ہوا رہے گا. آپ مزے سے خوشی آئیں گے. جیسے آپ جاتے ہیں کبھی کسی بڑے باس کے پاس کہ آج میری ملاقات ہے باس سے, میٹنگ ہونے جا رہی ہے باس سے, کیسے ہوتے ہیں آپ, کس طریقے سے ریڈی ہو کے آتے ہیں, اسی طریقے سے آپ آئیں گے کہ میں اپنے رب سے بات کرنے جا رہا ہوں. یہ مناجات ہے, نماز پڑھنے جب آتے ہیں ہم اللہ رب العالمین سے بات کرتے ہیں. میٹنگ ہے, یہ میٹنگ ہے, تو یہ سوچ کے میں آؤں گا کہ اللہ رب العالمین سے میں اب میٹنگ ہونے جا رہی ہے, تو پھر میرے اندر چینجنگ آ جائے گی, ہر چیز میں چینجنگ آ جائے گی. ایک مثال دے کے بات کو ختم کروں گا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, اللہ کے انصار کے بارے میں بات آتی ہے کہ انصار کھیتی باڑی کرنے والے, ان لوگوں نے پانی کی ضرورت تھی, کنواں کھودا یا کوئی بھی نہر کھودنے کی کوشش کی, پانی ان کو نہیں ملا, تو ان لوگوں نے کہا کہ چلیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دعا کر دے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں اور یہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. کیا سوچ کے آئے سارے لوگ کہ اس دنیا کے مسئلے کو حل کرائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مرحبا بالانصار, ابتسامے کے ساتھ اور مسکرا کے ان لوگوں کا خوش آمدید کہا. اس کے بعد باتیں کی اور اس کے بعد کہا کہ چلو سوال کرو, کیا سوال کرنا ہے, میں تمہارا جو بھی سوال رہے گا اللہ سے اس کو سوال کر لوں گا, وہ پورا ہو جائے گا. دیکھیں یہاں پر ان لوگوں نے کیا سوال کیا, فوراً باتیں ہوئیں بہت ساری اس میں. تو ان لوگوں نے وہ آئے تھے دنیا کے لیے, لیکن جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سوال کروں گا, فوراً جواب آیا ادعوا اللہ لنا المغفرہ, ادعوا اللہ لنا المغفرہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ کو ہمارے لیے سوال ہی کرنا ہے تو ہمارے رب سے سوال کرے کہ اللہ رب العالمین ہمیں معاف کر دے. تو جب محبت آئے گی تو پھر یہ چینجنگ آئے گی کہ آپ کی عبادت الگ ہو جائے گی اور عبادت میں آپ کو مزہ آئے گا. لہٰذا ضروری ہے کہ اسماء و صفات کے باب میں جو ہے تھوڑا دھیان دینے کی کوشش کی جائے اور اس کا جو حق ہے وہ حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے. یہ بہت اہم چیز ہے. اسی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے بارے میں صحیح سے جانکاری مل سکتی ہے, اور جب اس کے بارے میں ہم جانکاری لیں گے تبھی اللہ رب العالمین سے ہماری صحیح سے محبت ہو پائے گی, تبھی ہم اس کا ذکر کریں گے. جس سے محبت ہوتی ہے اسی کا ذکر ہوتا ہے نا, جس سے محبت ہوتی ہے ہم اسی کو یاد کرتے ہیں نا. ہاں, جب محبت نہیں رہے گی تو یاد کیسے کریں گے؟ تو یہ سب چیزیں اسی وقت ہوگی جب ہم اس پر دھیان دیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما, اور جب تک ہم کو اس دنیا میں زندہ رکھ, پکا سچا موحد بنا کر زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.